حسنا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أفشوا السلام بينكم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أما الكذب إن الكذب يهدي إلى الفجور أو كما قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة سلاما عليك يا رسول الله صلاة سلاما عليك يا سيدي يا حبيب الله يا رسول الله انظر لنا يا حبيب الله اسمع قولنا إننا في بحر غم مغرق خذ يدي ساهل لنا إشكالنا يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نذر القمر لا يمكن الصناع كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر نثار تیری چہل پہل پر ہزار ہوئی نثار تیری چہل پہل پر ہزار ہوئی ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا پروردگار عالم کی حمد و ثنا کے بعد تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور ناز میں اپنی محبت عقیدتوں ارادتوں کا بیان پیش کرنے کے بعد تمام سامعین حاضرین ناظرین قبلہ کی محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بس اب لمبی چوڑی تو اتنا ہی کیونکہ کافی وقت ہو چکا، بزرگ بھی بیٹھے ہیں، بزرگی کا بھی خیال ہے، کوشش کروں گا 2 گھنٹے کے اندر اللہ پاک کرم فرمائے گا۔ صرف ایک بات قبلہ مرشد لجپال کے بیان سے، صرف ایک بات، کیونکہ میرا بڑا جی چاہ رہا تھا کہ مرشد پاک یہ بات کرے، اور یہ ضروری نہیں کہ ہر بندے کے ذہن میں وہ میرے ذہن میں آئی، تو لہٰذا مرشد لجپال کے بیان سے صرف ایک بات، لفظ حریص پر ہے وہی جو انہوں نے کی، کوئی بات ہے، ان کا اپنا انداز ہے، شہنشاہ انداز ہے، ہم کوئی شہنشاہ کرنے سے نہیں، ہم فقیر ہیں، فقیروں کا اپنا انداز ہے۔ نبی علیہ السلام حریص ہیں، حریص تو بھی ہے میں بھی ہوں، حریص تو بھی ہے میں بھی ہوں، حریص حضور بھی ہے، فرق کیا ہے؟ حریص میرے آقا بھی ہیں، حریص ایک بات اور تھوڑا سا اور اضافہ بھی کروں، حریص میرا رب بھی ہے، حریص میرے آقا بھی ہیں، حریص تو بھی ہے، حریص میں بھی ہوں، لیکن فرق کیا ہے؟ اللہ کے حریص ہونے میں، مصطفیٰ کے حریص ہونے میں، تیرے اور میرے حریص ہونے میں فرق کیا ہے؟ یہ فرق سمجھتے جانا۔ رب حریص ہے کہ محبوب تو کہتا جا تیری امت کو بخشتا جاؤں، محبوب تو کہتا جا تیرے کہنے پہ نہیں دیکھوں گا شرابی ہے، نہیں دیکھوں گا زانی ہے، نہیں دیکھوں گا نماز پڑھتا تھا، نہیں دیکھوں گا مسجد میں آتا تھا، بس محبوب ایک دفعہ کہہ تو صحیح، محبوب ایک دفعہ کہہ تو صحیح۔ اللہ اس طرح بخشنے میں حریص ہے۔ اب آگے نبی علیہ السلام اللہ کے پیارے پیغمبر نے صحیح بخاری میں حدیث ہے، میرے نبی نے
اللہ موتی، اللہ عطا کرنے والا ہے، چاہے بخشش ہو وہ بھی عطا اسی کی طرف سے، چاہے انعام ہو وہ بھی عطا اسی کی طرف سے، وہ عطا کرنے میں حریص ہے، مصطفیٰ تقسیم کرنے میں، مصطفیٰ تقسیم کرنے میں حریص ہے۔ اب سنیے، یہ جو امتی ہے، امتی مانگنے میں حریص ہے، مصطفیٰ عطا فرمانے میں، مصطفیٰ عطا فرمانے۔ یہ تو ہو گیا وہ جملہ جو میرے ذہن میں آ رہا تھا، بار بار دل چاہ رہا تھا، مرشد اجازت دے دینا، بہرحال میں نے ذکر کر دیا۔ اب چلتے ہیں موضوع کی طرف۔ جو میں نے آیت کریمہ پڑھی سورہ احزاب سے 21ویں پارے سے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ علماء بیٹھے ہیں، صرف ایک بات بطور سبق، پھر ساتھی بات آپ لوگوں کے لیے۔ اللہ نے فرمایا لقد، لام تاکید کا، قد تحقیق کا۔ یہ توجہ کیجئے گا، سمجھنے والی باتیں ہیں، کوشش کروں گا سمجھ آئیں گی۔ اللہ نے فرمایا لقد، لام تاکید کا، قد تحقیق کا، اور بھی بہت سارے الفاظات ہیں، اتنا وقت نہیں ہے۔ یہ تاکیدات ہیں، کیا ہیں؟ تاکیدات ہیں۔ اب تاکید جتنے درجے کا انکار ہوگا اتنے درجے کی تاکید ہوگی، جتنے درجے کا انکار ہوگا اتنے درجے کی تاکید ہوگی۔ اب یہ کلام ہے میرے رب کا، نازل ہوا ہے معصوم آمنہ کے سینہ اقدس پر، انکار کسے؟ اللہ نے جو تاکید لگائی ہے، مومن ماننے والے ہیں، مولا کلام تیرا اتارا تو نے جبریل کے توسل سے محبوب کے سینہ پر، ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں، کوئی انکار نہیں، تو پھر تو نے تاکیدات کیوں لگائی؟ تاکید ہوتی ہی اس لیے ہے کہ انکار ہو، پھر تاکید۔ میں یہ اور سوکھا کر دوں گا آپ کو، پیر صاحب بھی گئے ہیں نا، میں پھر تو وہ پیر صاحب آ گئے، ایک بندہ کہ میں نہیں مانتا، میں اپنی بات کو پکا کرنے کے لیے تھوڑی تاکید لگاؤں گا، نہیں جی پکی گل ہے، آ گئے ہیں، میں نہیں مانتا، نہیں مانتا، نہیں مانتا، میں کہاں گا اللہ کی قسم آ گئے ہیں، اینو تاکید آ اینو میری گل تے انہوں انکار سی، انہیں انکار کیتا، میں تاکید لائی، وہی تاکید بدی، میری وہدا انکار بدیا، میری تاکید بدی، وہدا انکار بدیا، میری تاکید بدی، حتیٰ کہ میں قسم نہیں، سب تو بڑی تاکید ہے۔ ہونا لاتا قرآن تیرا اتاریا محبوب کے سینے تھے، اساں سارے منن والے، کہ پھر تاکید کیوں؟ اساں کا انکار کی کیتا، پھر تاکید کیوں؟ رب نے تاکید کر کے واضح فرما دیتا ہے کہ دنیا کے اندر ایسے لبرل قسم کے لوگ بھی آن گے جو نیوٹن کو اپنا رول ماڈل سمجھیں گے، ردرفورڈ کو اپنا رول ماڈل سمجھیں گے، آرچر کو اپنا رول ماڈل سمجھیں گے۔ رب نے تاکیدات لگا کے یہ واضح کر دیا ہے، نہ نیوٹن کی زندگی میں بھلائی ہے، نہ آرچر کیلے کی زندگی میں کوئی بھلائی ہے، نہ ردرفورڈ کی زندگی میں کوئی بھلائی ہے، نہ آئنسٹائن کی زندگی میں کوئی بھلائی ہے۔ اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو وہ صرف میرے وہ صرف اور صرف زہرا کے بابا کی زندگی ہے۔ بس میرے مصطفیٰ کی طرز عمل پر عمل کر لو، دارین کی کامیابی عطا کر دے گا۔ سمجھا کی بات کی؟ اس لیے یہ تاکیدات لگائی۔ اب اگلا ترجمہ، اللہ نے فرمایا ادھر ہور بھی یہ تاکیدات جو ہوتی ہیں یہ بامنزل قسم ہوتی ہیں، یہ بامنزل قسم کے قائم مقام ہوتی ہیں۔ سادہ سی بات کر دوں، اللہ نے دو قسمیں اٹھائی اور فرمایا میرے محبوب کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ یہ ہو گیا ترجمہ۔ اب آگے چلتے ہیں۔ پہلے میں ان احادیث کا ترجمہ کروں جو میں نے خود میں پڑھی۔ پہلی حدیث پاک، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون هواه تبعا لما جئت به۔ حضور نے فرمایا اس وقت تک تم میں سے کوئی بندہ
مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی ساری خواہشات میری تعلیم کے مطابق نہ کر لے، میری تعلیم کے، بلکہ اللہ کا قرآن بھی پڑھنا۔ اللہ نے فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک، اللہ نے فرمایا سونیا مینو تیرے رب کی قسم، سبحان اللہ، سونیا مینو تیرے رب کی قسم۔ تھوڑے کو پوچھنا چاہنا محمد کریم کا رب کون ہے؟ بولو رب اللہ۔ پھر میں نے جانا اللہ نے اپنی قسم جو کیا، اللہ نے اپنی قسم جو کیا کہ سونیا مینو تیرے رب کی قسم ہے، مولا تو ساڈا رب کوئی نہیں، مولا ساڈا رب کوئی نہیں، جتھے بھی آکھے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ فَلَا وَرَبِّكَ، اور بھی بہت سارے مقامات پر باری تعالیٰ جہاں بھی رب ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو ساتھ محبوب کا ذکر کر دیتا ہے، وہ ہمارا رب نہیں ہے۔ رب فرماتا ہے ہاں ہاں رب تمہارا بھی ہوں، دیتا تمہیں بھی ہوں، دیتا تمہیں بھی ہوں، تم بھی میرے در کے ٹکڑے کھاتے ہو، لیکن یاد رکھو دیتا محمد کے صدقے، دیتا محمد کے صدقے سے۔ باب آدم والی بات، باب آدم نے فرمایا نا شیش کو بیٹا بس محمد کو یاد رکھنا، پھر آگے شیش نے عرض کیا ابا جان آپ کا مقام زیادہ یا محمد کریم کا، آپ کا مقام زیادہ یا محمد کریم کا، آپ کا مقام زیادہ یا محمد کریم کا۔ 3 دفعہ پوچھا، بابا خاموش ہے، چوتھی دفعہ بابا بولا اے بیٹا شیش بس اتنا یاد رکھ، جب اللہ نے مجھے تقریب فرما دیا تو مجھے فرمایا تھا لولا محمد ما خلقتو کا، اے آدم اگر میں محمد نہ بناتا تو تجھے بھی تخلیق نہ کرتا۔ یہ مقام ہے میرے مصطفیٰ، یہ شان ہے میرے مصطفیٰ کی۔ اچھا اب آگے چلتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ اس وقت تک کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک سر سے لے کر پاؤں تک اپنی تمام تر خواہشات میری تعلیم کے مطابق نہ کر لے۔ اب تعلیمات میں سے سب سے پہلی تعلیم وہ بھی حدیث سے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ حضور نے فرمایا کہ اس وقت تک تم میں سے کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے والدین سے زیادہ، اپنے اماں بابے سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے آپ سے زیادہ، ساری کائنات سے زیادہ اگر میں محمد سے پیار نہیں کرتا نا، رکھ لو بغض۔ حضور نے فیصلہ کر دیا ہے 1500 سال پہلے یہ فیصلہ ہو چکا کہ صاحب ایمان کون ہے، حضور نے فیصلہ کر دیا ہے۔ بہرحال آگے چلتے ہیں دوسری حدیث پاک۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مدنی رجپال نے، یہ ابھی میں ترجمہ کر رہا ہوں خلاصے بعد میں، حضور علیہ السلام نے فرمایا یسیروا ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا، تگڑے ہو جائیے۔ حضور نے فرمایا آسانیاں پیدا کرو، تنگیاں نہ کرو، آسانیاں پیدا کرو، تنگیاں نہ کرو۔ بشروا، خوشخبریاں سناؤ، ولا تنفروا، نفرتاں نہ پھیلاؤ۔ یہ حدیث بات اور پڑھی تھی، حضور نے فرمایا افشوا السلام بینکم، اپنے درمیان سلام کو عام کرو، سلام کو عام کرو۔ اب یہیں سے آپ پیچھے چلتے ہیں۔ افشوا السلام بینکم، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا سلام کو عام کرو۔ اب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر نیکی میں پہل کیا کرتے تھے، ہر نیکی میں، چھوٹی ہو یا بڑی ہو، ہر نیکی میں مولا صدیق پہل کیا کرتے تھے، لیکن سلام کرنے میں علی ابل تھے، سلام کرنے میں مولا علی آگے تھے۔ اچھا جی، ایک دن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے، مولا علی آئے، سلام نے کیا، خاموش ہو کے کھڑے ہوئے۔ سیدنا صدیق اکبر سوچتے ہیں پتہ نہیں علی ناراض ہے،
پہلے تو سلام کسی اور کو پہلے کرنے ہی نہیں دیتا. آج پتہ نہیں ناراض ہے، سلام ہی نہیں کیا. قریب آئے، پوچھا علی ناراض ہو؟ فرمایا نہیں. کیوں؟ خیریت؟ پہلے آتے ہو سلام کرتے ہو، کسی کو کرنے نہیں دیتے، پہلے ہمیشہ پہل کرتے ہو. آج سلام نہیں کیا، تگڑے ہو جائیے. آج سلام نہیں کیا. مولا علی نے فرمایا میں نے مصطفیٰ کی زبان سے سنا ہے، نبی نے فرمایا میں نے رات کو جنت کی سیر کی ہے، جنت میں میں نے بہت بڑا محل دیکھا ہے. میں نے پوچھا یہ محل کس کا ہے؟ بتانے والے نے بتایا یہ محل اس کو اللہ عطا فرمائے گا جو سلام میں پہل کرے گا، جو سلام میں پہل کرتا ہے اللہ اسے یہ محل عطا فرمائے گا. اے ابو بکر میں نے اس لیے سلام نہیں کیا، آج تو پہل کر لے، جنت کا محل مجھے علی سے لے لے. علی کیوں؟ جس کے بیٹے جنت کے سردار ہو بابا محل تقسیم نہیں کر سکتا. نہیں، جس کے نوکروں کا نوکر تجنا کے کنارے بیٹھ کے جنت کی ٹوٹے بیچے، ان سبھی نوکروں کا سردار محل تقسیم نہیں کر سکتا. بلکہ ایک بات اور کر دوں، مجھے امید ہے کہ بلا استاد محترم یہ سارے حیدر کریں گے انشاءاللہ، ابھی کریں گے بولیں گے انشاءاللہ. کتاب کا نام ہے احوال الابدال، لکھنے والے علامہ عبدالعزیز مرہندوی رحمۃ اللہ علیہ. عبدالعزیز مرہندوی رحمۃ اللہ علیہ احوال الابدال، انہوں نے لکھا ہے کہ ہر بندے کے چہرے پر 2 دفعہ علی لکھا ہے. سبحان اللہ. ہر بندے کے چہرے پر 2 دفعہ علی لکھا. حضرت کیسے؟ انہوں نے سمجھایا، بتایا کہ آم کی گلائی میں علی کی عین. سبحان اللہ. مبارک ہو گئے اکھاں بچے ہوتے ہوتے علی دی عین رسد کا. علی دی اگے چلیے. اچھا جی، آخری گلائی کے اندر کیا آگئی؟ مولا علی دی عین لام. عبدالعزیز مرہندوی نے آپ کیا نقدی کھچائی کے اندر علی دی لام، اور اکھ کے بروٹے کی گلائی کے اندر علی دی یا. ادھر بھی علی، ادھر بھی علی. اگر آپ علی سے بول رہے جا نک اٹھا کے آ، پتا چلے پہلے کاری کا دشمن کیا. ملفوظات اعلیٰ حضرت اس کے اندر کل موجود ہے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا بریلی دی ایک مسجد دے وچ سویرے زندگی ہے بابا آوے کہ اذان پڑھے. اذان پڑھن تو بعد صدیق نو کڈے گالی، فاروق اعظم نو کڈے گالیاں، حضرت عثمان سی نورین نو کرے بکواس، تے آخر دے مولا علی دا مار دے نعرہ. مولا علی کا مار دے نعرہ. اسے بستی کے اندر 4 بندے ایسے رہتے، ایک کا نام ابو بکر، ایک کا نام عمر، ایک کا نام عثمان، ایک کا نام علی. انہوں نے اکٹھے بیٹھ کے کیتا مشورہ، بابے دی طبیعت نہ سیٹ کریے، محمد دے یاراں نوں بھونکدا ہے، ایدی طبیعت نہ صاف کریے. مشورہ کر کے اس سارے اپنا چارے چلے. جڑا سی نا علی نامی انہیں دو چھری بھی چوک لی، گھروں چھری بھی چوک لی. 1 روپے سرگی بابے دے آن کا میلہ ہویا نا، پہلے آ کے مسجد کے لوگ بیٹھے اٹھاں دے وچ. بابا آیا، انہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اذان پڑھی. اذان مکی معمول کے مطابق انہیں نہ لیا ابو بکر صدیق تے گال کڈی. جدا نہ ابو بکر سی نا تے نکلیا، مینوں گال کڈیا نہیں پتا میں